فمن قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقۃ فقد وجبت له الجنۃ، جو بندہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اس مختصر دورانیے کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ومن سأل اللہ القتل من نفسه صادقا، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ دعا کرتا ہے شہادت کی، ثم مات او قتل، پھر چاہے وہ فوت ہو جائے طبعی وفات یعنی شہید نہ بھی ہو، او قتل یا شہید ہو جائے، فإن له أجر شہید، دونوں صورتوں میں اس کو شہادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ زاد بن المصفى من هنا، ابن مصفى کی جو روایت ہے انہوں نے یہ الفاظ بھی اضافہ کیے ہیں، فرماتے ہیں ومن جرح جرحا فی سبیل اللہ، اور جو بندہ اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے، او نکب نکبتا، یا اسے اللہ کے راستے میں چوٹ آ جائے، فإنها تجیء یوم القیامت، تو وہ شخص قیامت کے دن آئے گا، کأغزر ما كانت، کہ اس کا جو زخم ہے وہ تازہ ترین ہوگا۔ اغزری کا کیا معنی ہے؟ یعنی غزارت الدم، یعنی جب اس کو زخم لگا تھا نا، تو زخم لگنے کے بعد جو خون نکلنے کی سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ صورت تھی۔ جب کسی کو زخم لگتا ہے کوئی بھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ یعنی پہلے خون فوارے مار کے نکلتا ہے، تیز نکلتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی جو بہاؤ کم ہوتا رہتا ہے اور خون رک بھی جاتا ہے۔ تو اس زخم کی وہ کیفیت جس میں خون کا بہاؤ سب سے زیادہ تھا، یہ مراد ہے کہ اغزری ما کان، یعنی قیامت کے دن اللہ کے راستے میں زخمی ہونے والا بندہ وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا زخم کی وہ کیفیت ہوگی کہ جب دنیا میں وہ چوٹ لگنے کے بعد سب سے زیادہ جو جس وقت اس کا خون نکل رہا تھا، اس صورت میں وہ اللہ کے سامنے آئے گا۔ لونھا لون الزعفرانی، اس کے خون کا جو رنگ ہوگا وہ زعفران کے رنگ جیسا ہوگا۔ وریحھا ریح المسکی، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو کی مانند ہوگی۔ ومن خرج به خراج فی سبیل اللہ، اور جس کے جسم سے اللہ کے راستے میں کوئی بھی چیز نکلے، خراج یعنی جسم سے کوئی بھی چیز نکلنا، یعنی خون نکلتا ہے، خون کے علاوہ یعنی الٹی آ جانا، قے آ جانا، پیپ نکل آنا، اور کوئی اس طرح کی چیز نکل آنا، فإن علیہ طابع الشہداء، تو اس کے اوپر شہادت کی مہر لگی ہوگی، شہادت کی علامت نشانی لگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں میدان جہاد میں نکلنے کے فضائل ہیں، اور اللہ کے راستے میں شہید ہونا، زخمی ہونا، ان سب باتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اور ترغیب ذکر کی۔ جو تو بات ہمارے باب سے متعلق ہو کیا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرتا ہے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کرنا اور شہادت کی تمنا کرنا یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے کہ ابھی فرمایا کرتے تھے میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔ تو 3 دفعہ آپ نے بات کی، یعنی اتنا عظیم اس کا ثواب ہے، فضیلت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مجھے خواہش تھی، میری تمنا تھی کہ میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں شہید کر دیا جاتا، یعنی آپ نے شہداء احد کے بارے میں بات فرمائی۔ تو شہادت کی تمنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس تمنا کو قبول کیا۔ آپ بھائیوں کے بات معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے، اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ یہ شہادت کی موت ہے، کیونکہ آپ کی وفات کا جو سبب تھا بنیادی، وہ جو عورت تھی جس نے زہر کھلاتی تھا آپ کو غزوہ خیبر کے موقع پہ، آپ اس کا اثر اپنے جسم میں پاتے تھے نا، آخر تک آپ نے ذکر کیا اس بات کو۔ تو جو بندہ زہر کی وجہ سے زہر خورانی کی وجہ سے مارا جائے تو وہ بھی حکمی شہداء میں سے، جیسے تعاون سے مرنے والا، دب کے مرنے والا، پیٹ کی بیماری مرنے والا، تو بہن جو مسموم ہے یعنی جس کو زہر دیا گیا ہو، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو حکمی شہداء شمار ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شہادت کا اجر دیتے ہیں۔ تو وہ بات رسول اللہ نے یہاں بھی فرمائی کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے صدق دل کے ساتھ شہادت کا سوال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا اجر دے دیتے ہیں، خواہ وہ میدان جہاد میں شہید ہو، خواہ وہ اپنے گھر میں اپنی طبی جو ہے نا موت وہ اس کو آ جائے، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر کیا ہے وہ شہادت کا دیتے ہیں، اس کی اس دعا کی وجہ سے کہ وہ صدقہ دل سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو یہ تمنا ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کتنی شدید تھی کہ انہوں نے جب خلافت مل گئی تو انہوں نے دعا کی کہ مجھے شہادت اب چاہیے، تو لیکن ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے اور مجھے اپنے نبی کے شہر میں ہی دے دے۔ اب ظاہر یہ بات بڑی عجیب ہے نا کہ مدینہ تو دار الجہاد ہے ہی نہیں، کہ وہاں پر کون سا جہاد ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیسے شہید ہوں گے؟ لیکن اللہ نے ان کی اس دعا کی وجہ سے ان کو مصلی امامت اور مسیح نبی میں وہ شہید ہو گئے۔ تو بہرحال انسان کو یہ خواہش بھی ہونی چاہیے، تمنا بھی ہونی چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کے مراتب و درجات تک پہنچا دے۔